حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور صحابیت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ ان دونوں میں سے ایک وہ صحابی تھے کہ جو دوسرے کی بنسبت زیادہ عبادت گزار تھے۔ وہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ تو جو دوسرے صحابی تھے ان کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس موجود ہوں۔ جنت سے ایک فرشتہ آیا تو وہ صحابی کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا تھا ان کو جنت میں بلایا۔ پھر وہ فرشتہ باہر آیا اور اس فرشتے نے وہ صحابی کہ جو زیادہ عبادت گزار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا تھا، دوسرے نمبر پر انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم ابھی چلے جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا، کیونکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابھی زندہ تھے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سنایا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو زیادہ عبادت گزار تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا تھا، انہیں جنت میں پہلے داخل کیا جاتا، پر اللہ تعالیٰ نے جن کا بعد میں انتقال ہوا، جو اتنے زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی نہیں عطا فرمایا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈالا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس چیز نے تعجب میں ڈالا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو زیادہ عبادت گزار تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ پہلے جنت میں داخل فرماتا، اور پھر جن کا بعد میں انتقال ہوا انہیں پھر بعد میں جنت میں داخل کیا جاتا، پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو داخل فرمایا کہ جن کا انتقال بعد میں ہوا اور پہلے کی بنسبت اتنے زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ 1 سال زندہ رہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی حضور وہ 1 سال زندہ رہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا، کیا انہوں نے رمضان شریف کا مہینہ پایا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی حضور انہوں نے رمضان شریف کا مہینہ پایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کیا انہوں نے رمضان شریف کے مہینے میں عبادت و ریاضت کی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رمضان شریف میں عبادت و ریاضت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا، کیا انہوں نے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی حضور انہوں نے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی میں 1 رمضان شریف اور پا لینا اس کی نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پہلے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو زیادہ عبادت گزار تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام بھی عطا فرمایا، ان کے اور ان کے یعنی جن کا بعد میں انتقال ہوا 1 سال زندہ رہے، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ اب دیکھو کہ انسان کی زندگی میں رمضان شریف کے مہینے کا آنا انسان کی نیکیوں کو کتنا بڑھا دیتا ہے۔